تو آپ نے ان کی بات کو تو نہیں مانا، آپ نے اپنی بحث کو مانا ہے، نہیں سمجھے؟ بھائی اگر فقیہ سے بحث کر کے فقیہ کی بات مانی تو آپ نے فقیہ کی بات نہیں مانی ہے، آپ نے تو اپنی بحث مانی ہے۔ اگر فقیہ کی بات ماننے کا مطلب یہ تھا کہ بحث نہ کرتے پھر بھی اس کی بات کو مان لیتے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 4 سورۃ النحل آیت نمبر 43، سورۃ النحل آیت نمبر 43، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھا کرو، اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اب اہل علم سے پوچھنا اس بندے کے لیے جس کے پاس علم نہ ہو، اسی کا نام تو تقلید ہے کہ جو مسئلہ تمہارے علم میں نہیں تھا اس بندے سے پوچھو کہ جس کو خدا نے علم دیا ہے۔ آپ یہاں بھی وہ بات نہیں فرمائی کہ تم تحقیق کرو، دلیل سے غور و خوض کرو، ان سے دلیل کے مطالبے کرو، اگر تمہیں دلیل دے تو پھر مانو۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ تقلید میں مجتہد کی بات کو بلا مطالبہ دلیل مانتے ہیں، اور یہاں کسی بھی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مطالبہ دلیل کی بات نہیں فرمائی۔ بلا مطالبہ دلیل، کوئی مطالبہ دلیل نہیں فرمایا کہ مطالبہ دلیل کرنا، اگر دلیل کے مطابق دے تو مان لینا، اور اگر دلیل کے مطابق نہ دے تو پھر بات اس کی نہ ماننا۔ ایک یہاں چلے یا ایک نقطہ ذہن میں رکھنا، ایک ہوتا ہے کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں اگر اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم ان کے سے دلیل کا مطالبہ نہ کیا کرو، تو اللہ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ تم، اگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بات مانو اور دلیل کا مطالبہ کرو، تو اللہ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا نا کہ بات مانو اور دلیل کا مطالبہ نہ کرو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک ہوتی ہے بشرط شہید، ایک ہوتی ہے بشرط لا شہید، ایک ہوتی ہے لا بشرط شہید۔ تینوں فرق تو سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ فرماتے تم ان کی بات ماننا اور ساتھ دلیل کا مطالبہ بھی کرنا، اس کا نام کیا تھا؟ بشرط شہید۔ اللہ فرماتے ان کی بات ماننا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اس کا نام کیا تھا؟ بشرط لا شہید۔ ہم نے کرنا نہ یہ بشرط شے کے درجے میں ہے نہ بشرط لا شے کے درجے میں ہے، بلکہ لا بشرط شے کے درجے میں ہے کہ تم نے ان کی بات کو ماننا ہے، دلیل دے تب بھی ماننا ہے، دلیل نہ دے تب بھی ماننا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دلیل دے تو بھی مانو اور دلیل نہ دے تو بھی مانو۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ اگر تو بندہ یہ بات کہے کہ اللہ نے فرمایا تم ان کی بات مانو، اگر یہ نہیں کہا تحقیق کا مطالبہ کرو تو یہ بھی تو نہیں کہا نا تحقیق کا مطالبہ نہ کرو۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں فرمایا تحقیق کا مطالبہ کرو اور یہ بھی نہیں فرمایا تحقیق کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ لا بشرط شے کے درجے میں ہے کہ تم نے فقہا کی بات مانی ہے، وہ دلیل دے تو بھی اور دلیل نہ دیں تو بھی۔ اگر تم نے دلیل ہی کا مطالبہ کیا، اس کا مانا آپ نے فقیہ کی بات کو نہیں مانا، آپ نے دلیل کو مانا۔ فقیہ کی بات کو نہیں مانا بلکہ آپ نے دلیل کو مانا ہے، اور ہم فقیہ کی بات کرتے ہیں، دلیل کی بات نہیں کرتے۔ فقیہ تو ہوتا ہی وہ ہے اگر اس سے دلیل میں خطا ہو جائے تب بھی اس کی بات حجت ہوا کرتی ہے، تب بھی اس کی بات حجت ہوا کرتی ہے۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جلد نمبر 19 صفحہ 19 پہ فرماتے ہیں، تفسیر کبیر جلد 19 اور صفحہ 19 کہتے ہیں ان من الناس من جوز التقلید للمجتہد، ان من الناس من جوز التقلید للمجتہد لهذه الآیت فقال، بعض لوگ وہ ہیں کہ جن نے اس آیت سے مجتہد کی تقلید کے جواز پر استدلال فرمایا ہے، بطور دلیل اس آیت کو پیش کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لما لم یکن احد المجتہدین عالما، لما لم یکن احد المجتہدین عالما وجب علیہ الرجوع الی المجتہد العالم، وجب علیہ الرجوع الی المجتہد العالم لقولہ تعالی فاسألوا، لقولہ تعالی فاسألوا فإنه لم يجب
فلا اقل من الجواز فإن لم يجب فلا اقل من الجواز. اب بات سمجھے, فإن لم يجب فلا اقل من الجواز. حضرت امام راضی فرماتے ہیں اگر دو بندے ہیں جو کسی مسئلے پہ کوشش کرتے ہیں, ایک کے پاس علم ہے اور ایک کے پاس علم نہیں, تو جو علم کا جو مسئلے کا حصول چاہتے ہیں, ایک کے پاس علم ہے اور ایک کے پاس علم نہیں, اللہ خود فرما رہے ہیں فاسألوا کہہ کے کہ جس کے پاس علم نہیں اس کی بات کو مانے, کہ جو علم والا ہے اس سے رجوع کرے. فإن لم يجب فاسألوا کا تقاضا تو یہ تھا, یہ امر ہے, اس سے پوچھنا واجب ہوتا. اگر آپ واجب نہ کہیں تو جواز کے نیچے تو امر کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے, جواز سے نیچے امر کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے, کم از کم درجہ جواز تو ہے ہی نا. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر اس آیت سے کوئی بندہ تقلید کے وجوب کا قائل نہ بھی ہو تو تقلید کے جواز کا قائل تو ہوگا نا. اگر تقلید کے وجوب کا قائل نہ ہو تو کم از کم تقلید کے جواز کا قائل تو ہوگا. اس آیت میں اس وقت سعودی عرب میں سب سے زیادہ تقریباً ماضی قریب کے دو علماء کا چرچا ہے. ایک شیخ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب دنیا سے چلے گئے, اور ایک شیخ محمد بن صالح العثیمین. ان کا بہت یہ سا کے ساتھ ہے, عثیمین, عثیمین سا کے ساتھ, عین سا, عثیمین, یہ بھی اب دنیا سے چلے گیا, فوت ہو گیا. ان کا بہت تذکرہ ہے سلفیت میں, مبلغین میں, عرب میں. شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر القرآن للعثیمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187, کہتے ہیں التقلید فی موضعہ هو الواجب لقولہ تعالی فاسألوا. التقلید فی موضعہ هو الواجب, جہاں ضرورت ہو وہاں تقلید کرنا واجب ہے. فی موضع التقلید فی موضعہ هو الواجب لقولہ تعالی فاسألوا, لقولہ تعالی فاسألوا. تو ہمارے قدیم ائمہ بھی اس آیت سے تقلید کے جواز میں استدلال کرتے ہیں, اور تمہارے جدید ائمہ بھی اس آیت سے تقلید کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اس آیت سے سلفن اور خلفن تقلید کا جواز ثابت ہوتا ہے. سلفن اور خلفن دونوں طرح سے تقلید کا جواز ثابت ہوتا ہے. اب ایک ذرا نکتہ سمجھیں, جن کے پاس علم نہیں وہ کن سے پوچھے, جن کے پاس علم نہیں وہ کن سے پوچھے. اللہ کیا فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر یا اہل العلم. تو کہنا اہل ذکر کو نہیں, اہل العلم چاہیے گا نا. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم اہل علم نہیں ہو تو پھر فاسألوا اہل العلم, اہل علم سے پوچھو. اللہ نے اہل علم نہیں فرمایا, اہل ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ اہل ذکر فرمایا. اس میں دو باتیں ذہن نشین کریں. اہل ذکر کہہ کے ایک تو بات یہ سمجھائی ہے, ذکر کا معنی یاد کرنا, یاد دہانی ہوتا ہے. فذکر ان نفعت ذکر, فذکر اس کا معنی کیا ہے؟ یاد دہانی کراؤ. کیا کرو؟ یاد دہانی. ان تذل احداہما فتذکر احداہما الاخری, اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے. تو ذکر سے جس کا معنی یاد ہوتا ہے. فاسألوا اہل الذکر, یہ کہہ کر بتایا کہ تم پوچھو اہل علم سے. لیکن اہل علم کون سے؟ کہ جن کے علوم محفوظ ہوں, جن کے علوم ازبر ہو, جن کو علوم یاد ہو. یعنی کیا مطلب؟ جن کا علوم میں رسوخ ہو, جن کا علوم میں رسوخ ہو. بعض بندوں کا مطالعہ تو ہوتا ہے لیکن علم میں رسوخ نہیں ہوتا, تو مطالعہ کافی نہیں ہے, علم میں رسوخ بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا نقطہ سمجھیں, فاسألوا اہل الذکر, اہل العلم نہیں فرمایا بلکہ اہل الذکر فرمایا. کیوں؟ ایک ہوتا ہے اہل علم بلا عمل, ایک ہوتا ہے اہل علم بالعمل. ایک ہوتا ہے اہل علم بلا عمل, ایک اہل علم بالعمل. ایک اہل علم وہ ہے جو علم پہ عمل بھی کرتا ہے, اور ایک اہل علم وہ ہے جو علم پہ عمل نہیں کرتا. تو جو عمل نہیں کرتا وہ محض اہل علم ہے, اور جو علم پہ عمل کرتا ہے اہل علم بھی, اور اہل علم سے بڑھ کے اہل ذکر بھی. اہل علم سے بڑھ کر اہل
ذکر بھی ہے. ہمیں حکم اہل علم سے پوچھنے کا یا اہل ذکر سے پوچھنے کا؟ اور یہ کس سے پوچھنے کا؟ معلوم ہوا کہ محض اہل علم ہونا کافی نہیں، اہل علم کے ساتھ اہل عمل ہونا بھی ضروری ہے. اہل عمل ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ میں ہر بات تاکید سر کر دوں، یہ ہمارا بہت بڑی کوتاہی ہے. ہم علم کی بات کرتے ہیں، عمل کی بات نہیں کرتے. علم کی بات بھی کریں، عمل کی بات بھی کریں. علم کی بات بھی کریں، عمل کی بات بھی کریں. میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا، نجات کے بدار علم پر ہے یا عمل پر ہے؟ یہ عمل پر. ایک بندے کے پاس دلائل موجود ہو، نمازیں 5 فرض ہیں اور پڑھتا ہے ایک بھی نہ ہو، اور ایک بندے کے پاس نماز کے فرض ہونے کی دلیل نہ ہو اور پڑھتا تہجد بھی ہو. بتاؤ ان میں سے نجات کس کی ہوگی؟ جن کے پاس علم ہے یا جس کے پاس علم تو نہیں ہے لیکن اہل علم سے پوچھ کے عمل کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر علم نہیں ہے تو کم از کم اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اور اہل علم کی بجائے کیا فرمایا؟ اہل ذکر فرمایا. یہ بات میں گزارش کرتا ہوں، اللہ پاک علم عطا فرمائے، اللہ تقویٰ بھی عطا فرمائے. جب علم کی پشت پہ تقویٰ ہو تو پھر علم میں نور پیدا ہوتا ہے. اور جب علم کی پشت میں تقویٰ نہیں ہوتا، علم فساد کا سبب بنتا ہے. انا کا مسئلہ، ذاتیات کا مسئلہ، فسادات کا مسئلہ اور جھگڑوں کا مسئلہ، اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں اس پہ بہت شدت کے ساتھ زور دیتا ہوں. ہمارے جو طلباء تخصص کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں تمام طلباء سے کہتا ہوں بھئی ایک بھی طالب علم ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کسی نہ کسی شیخ طریقت سے بیعت نہ کرے. ہمارے علماء دیوبند اہل حق میں سے جو شیخ طریقت اس کے مزاج کا ہو، اس سے استفادہ ہو، اس کے قرب اس کو مل سکتا ہو اور اس کے مزاج کا ہو، ایسے شیخ طریقت سے بیعت کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں عموماً بیعت کے بارے میں پیر وہ تلاش کرتے ہیں جو بہت بڑا ہو، وہ نہیں تلاش کرتے جیسے اصلاح ہو. بات سمجھ آئی؟ پیر کون سا تلاش کرتے ہیں جو، اور وہ نہیں تلاش کرتے جیسے اصلاح ہو. حالانکہ پیر اصلاح کے لیے ہوتا ہے یا بڑی نسبت کے لیے ہوتا ہے؟ پیر اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، بڑی نسبت کے لیے. آپ پیر میرا پیر فلاں بندہ جو بہت مشہور ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ کو بھی میں نے فلاں پیر سے مجھے یہ اصلاح ہوئی ہے، میرا فائدہ ہوا ہے. اس لیے ہمارے شیخ حضرت مختار صاحب دامن برکاتہ بہت پیاری مثال دیتے ہیں. میں فرمایا بھی دیکھو ایک آدمی مریض ہے اور اس کو خون چاہیے، ایک مریض کو خون چاہیے، اس کو خون کس کا دو گے؟ پہلوان کا یا اس بندے کا جس سے بلڈ گروپ ملتا ہے؟ پہلوان کا یا بلڈ گروپ والے کا؟ اب اگر پہلوان ہے اور اس کا خون نہیں ملتا اور ایک آدمی غریب ہے جو ریڑھی چلاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا گروپ مل جاتا ہے، تو خون پہلوان سے لے کر دے دو ریڑھی والے سے. اور میں بھی بیعت کا مسئلہ تو یہ ہے، آدمی اپنی اصلاح کے لیے بیعت کرتا ہے تو بیعت اس سے کرو جس سے آپ کا گروپ ملے، جس سے آپ کا کیا ملے؟ گروپ ملے. مجھ سے جو طلباء کے رابطے ہوتے ہیں نا، کہ بھی ساتھی کہتے ہیں استاد جی میرا چھٹیوں میں ارادہ تو تھا کہ میں دورہ تقریر کا مسائل کروں، مگر پیر صاحب سے پوچھا تو مانتے نہیں. اب پیر صاحب کا مزاج ہو رہا ہے، اس کا مزاج ہو رہا ہے، نہیں سمجھے؟ پیر کا مزاج ہو رہا ہے، اس کا مزاج. مجھ سے کبھی کوئی ساتھی مشورے کرتے رہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بیعت کرتے وقت اپنے اور اپنے شیخ کے مزاج کا خیال بہت زیادہ کیا. جس شیخ کا آپ نے جس مزاج کا کام کرنا ہے نا، اسی مزاج کے شیخ تلاش کرو. اور شیخ تو ہیں، آپ پرائیویٹ چلے جائیں وہاں بھی مشائخ ہیں، مدارس میں چلے جائیں وہاں بھی مشائخ ہیں، آپ جہاد میں جائیں وہاں بھی مشائخ ہیں، آپ سیاست میں جائیں وہاں بھی مشائخ ہیں. دیوبند کی کوئی بھی ایسی علمی فیلڈ نہیں کہ جس فیلڈ کے اندر مشائخ موجود نہ ہو. اس کا میں بار بار آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، اس کا اہتمام ضرور کریں کہ آپ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بہت کوشش کریں، بہت کچھ کریں. علم میں کمی رہ بھی جائے نا تو یہ قابل برداشت ہے، اور عمل میں کمی رہ جائے تو قابل برداشت نہیں. اور ہم عمل پہ توجہ بالکل نہیں دیتے اور علم پہ توجہ بہت زیادہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علم بھی عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل بھی عطا فرمائے. اعمال کے بارے میں بالکل کوتاہی نہ کریں، بالکل کوتاہی نہ کریں. پشت پہ آدمی کا عمل ہونا، آپ یقین فرمائے کام کرنے کا وہ لطف آتا ہے، میں اپنی زبان سے یہ لطف آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ بندے کو لطف آتا ہے نا، یہ بندہ بتا نہیں سکتا. ورنہ ہر بندہ غیبت میں، حسد میں، کبر میں
اپنی انانیت میں، اپنا علم کا روب جمانے میں بندہ پوری زندگی برباد کر دیتا ہے، اور جب آخرت اللہ کے پاس جاتا ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، نامہ امام اس کے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ میں علم بھی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل بھی عطا فرمائے۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک چیز طے کرو کہ زندگی ہماری بہت تھوڑی ہے، زندگی ہماری بہت تھوڑی ہے اور کام ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے۔ تو جب تھوڑی زندگی بہت کام کرنا ہو تو پھر آرام کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں؟ آرام کم کریں، کام زیادہ کریں۔ اللہ پر کام میں بہت بہت برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں۔ اور رات میرا خیال آپ رات کتنے بجے سوئے تھے؟ جی میں رات 2 بجے سویا، 2 بجے میں سونے کے لیے لیٹا ہوں، ظاہر آدمی کو 5-10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، تو 2 بجے میں سونے کے لیے لیٹا ہوں اور صبح 4 بجے اٹھا۔ کتنی نیند بنتی ہے؟ 2 گھنٹے۔ اور کل میں پورے دن میں پونا گھنٹہ سویا، پونا گھنٹہ اور 2 گھنٹے کتنے بنتے ہیں؟ پونے۔ ابھی میں نے زور کے بعد کچھ رابی زبیر مسجد لاہور میں بیان کروں، پھر مغرب کے بعد ہمارا بیان ہے پچھلے رات میں 11 بجے بیان شروع ہوگا بدام باغ، وہ بیان کر کے پھر میں نے واپس آنے صبح 7 بجے کا سبق پڑھانا۔ آپ بتاؤ میں کتنے بجے رات پہنچوں؟ ایسے ہی ہے نا، لیکن ہمیں پھر صبح سبق پڑھانا ہے اور تازہ داموں کو پڑھانا ہے۔ جہاں تک گلا بندے کا ساتھ ہے تو اس کو پتہ بے بس ہے گلے میں کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ سردی میں، گرمیوں میں اگر ٹھنڈا نہ پیئیں تو پیٹ تنگ ہوتا ہے، اور اگر گرم نہ پیئے تو گلا تنگ ہوتا ہے۔ ایک ہی رعایت کرنی پڑتی ہے، گلے کی اور یا اپنے میدے اور پیٹ کی رعایت کریں نا۔ اب اگر ٹھنڈا پیئے تو گلا ساتھ نہیں دیتا، اور اگر گرم پیئے تو بندے کا جسم ساتھ نہیں دیتا، تو ایک نہ ایک ٹکور ساتھ چلنی ہوتی ہے، یا ٹھنڈا پینا ہے یا گرم پینا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں ساتھیوں کو ایک لطیفہ اس میں سنایا کرتا ہوں، لطیفہ۔ اب تو الحمدللہ میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک جگہ تفتیش میں رہا، کافی عرصہ کیونکہ ہر وقت بند رہتے تھے، اس میں میرے پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیوں میں اثر تھا۔ اگر میں کھلی جوتی پہنتا یہ ایڑیاں پڑ جاتی، بند جوتی پہنتا تو پاؤں کی انگلیاں گل جاتی۔ اب میں پریشان کی جوتی کون سی پہنوں؟ پھر میں جا کر لاہور میں دکان کی جوتیاں تلاش کرتا تھا، ایسی جوتی ہو پیچھے سے اس کی ایڑی بند ہو اور انگلیاں اس کی کھلی ہو، کبھی ملتی کبھی نہ ملتی۔ اگر ایڑیوں کا خیال کریں تو انگلیوں کا خیال نہیں رہتا، انگلیوں کا خیال کریں ایڑی کا خیال۔ اس پر میں ساتھی کہتا تھا کہ گرمیوں میں گرم پانی پیئے تو پیٹ کا خیال نہیں ہوتا، اور ٹھنڈا پانی پیئے تو پھر گلا ناراض ہوتا ہے۔ اب کسی ایک کو خوش کرنا ہے اور ایک کو ناراض کرنا ہوتا ہے۔ اس پر میں نے ہمارے ساتھ جو تھی میرے ساتھ دینے کے لیے میں نے لطیفہ سنایا۔ ایک بندے کی 2 بیٹیاں، اس نے ایک بیٹی دے دی زمیندار جٹ آدمی، اور ایک اس نے بیٹی دے دی کمار کو۔ کمار سمجھتے ہیں یہ جو برتن بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، ایک بیٹی کمار کو دے دی اور ایک بیٹی زمیندار کو دے دی۔ کچھ عرصے بعد یہ باپ اپنی بیٹیوں کو ملنے کے لیے گیا، اس بیٹی کو ملا جو زمیندار کے گھر میں تھی۔ اس نے کہا ابا جی دعا کرو اللہ بارش پیدا ہو، اگر بارش نہ ہوئی تو ہماری فصل نہیں ہوگی تو ہمارا پورا سال خراب ہو جائے گا، بھوک سے مرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بیٹی کی بات دوسرے دن کیا، میں نے کہا ابا جی دعا کرو بارش نہ ہو۔ کیوں؟ کہا ابا جی بارش ہو گئی نا ہمارے سارے برتن ٹوٹ جائیں گے۔ اب وہ پھنس گیا، دعا کرو گے دعا۔ واپس اپنی بیگم کے پاس آیا تو بیگم نے پوچھا سناؤ بیٹیاں خوش ہیں؟ اس نے کہا میں تجھے کہتا تھا نا یا دونوں ذمہ داروں کو دے دیا، دونوں کو بہن کو دے دیا۔ میں تجھے سمجھاتا تھا یا دونوں ذمہ داروں کو دے دیا، دونوں بہن کو دے۔ تجھے شوق چڑھا تھا ایک ان کو دے دیا ایک ان کو دے دیا، دونوں سے رشتہ داریاں ہو گئے، اب دونوں رشتہ داروں کو مزہ رہے۔ میں نے کہا ہوا گیا؟ میں نے کہا اگر بارش نہ ہوئی تو یہ مر جائے گی جو ذمہ دار کے گھر میں، اور بارش ہوگی تو وہ مر جائے گی جو کمیال کے گھر میں۔ ایک بچتی اور ایک مرتی ہے۔ اب اللہ سے کیا دعا کریں، بارش ہو یا بارش ہے۔ میں نے کہا اسی طرح گرمیوں میں ہمارے ساتھ بھی عجیب معاملہ ہوتا ہے، ٹھنڈا نہ پیے تو مسئلہ، ٹھنڈا پیے تو مسئلہ، ٹھنڈے کے بغیر بھی کام نہیں چلتا۔ اور اب تو آپ یقین فرمائیں میں نے بڑا احتیاط کیا، لیکن حقیقت میں بڑی شدت سے منع کی۔ میں جب رات 10 سو چلتا تھا 2-3 آپ ہمارے پاس سال ٹھہرے نا، پھر آپ سال میں ہمارا حشر و نشر دیں گے۔ دعوتی کام دوڑ کے کرنا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، اگر بندہ دیانتداری کے ساتھ کرے آپ یقین کرنا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر جہاں آپ نے جانا ہے ہر گلی کا الگ ٹھکانا، ہر محلے کا الگ ٹھکانا،
ہر مسجد میں الگ سے 3 قسم کے لوگ ہیں. ہر فتنے کا تعاقب کرنا, لوگوں کی باتیں سننا, اپنے بھی شریک کہیں گے, اپنے مخالف کہیں گے, اپنے کہیں گے توڑ پیدا کر رہے ہیں, اپنے کہیں گے امت میں اتحاد نہیں ہو رہا, نام اتحاد اہل سنت ہے, کام سارے اہل سنت, نام اتحاد رکھا ہے, اوپر کے ٹکڑے کر رہے ہیں, عجیب یعنی مسائل برپا ہوتے ہیں. لیکن میں جو بات سمجھا رہا تھا نا کہ میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ دن رات دوڑیں گے, اللہ نتائج بھی دیں گے, لوگ باتیں کریں گے, لیکن اگر آدمی کی لائن پیچھے مضبوط جگہ پر ہونا, پھر بندوں کی باتوں سے بندہ متاثر نہیں ہوتا. اپنے کام میں لگا رہتا ہے, بندوں کی باتوں سے متاثر. ہمارے ساتھی عمر کہتے ہیں اس آج اتنا کام بھی کرتے ہیں نا, پھر جب لوگ کہتے ہیں نا تم ایسے کرتے ہو, دل ٹوٹ جاتا ہے. میں کبھی دل نہیں ٹوٹتا, رابطہ دل والے سے نہیں سمجھ, دل نہیں ٹوٹتا, رابطہ کس سے رکھو, دل والے سے. ہم دل والے سے رابطہ رکھتے نہیں ہیں, اور ان سے رکھتے ہیں جو ہے ہی دل کو توڑنے کے لیے. کسی کا توڑ لیتے ہیں, کسی کا جوڑ لیتے ہیں, کبھی اس سے دے رہا ہے, کبھی اس سے دے رہا ہے. یہ دل کو کھلونا نہ بناؤ, ہر کسی کو دل نہ دیا کرو, دل ایک ہی کو دے. تو بات ٹھیک ہے, دل کس کو دینا ہے, بس ہر بندے کو دل نہ دو. آپ دیکھ رہے ہیں دل میں خوشیاں کیسی محسوس کریں. جب دل آپ اللہ کو دیں گے نا, اللہ کی قسم اللہ دل میں خوشیاں عطا فرمائے گا. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو یہاں بہت دیر بعد تشریف لائے ہیں پڑھنے کے لیے, بہت دیر بعد. میں ساتھی کو دکھا کرتا ہوں, آج سے 7-8 سال پہلے جب ہم نے یہاں کام شروع کیا تھا, میں 3 سال کی لمبی جیل کاٹ کے نکلا. اس وقت میرے پاس ایک پلیٹ نہیں تھی اپنی بیوی کو کھانا پیش کرنے کے لیے, ایک کپ نہیں تھا اپنی بیوی کو چائے پیش کرنے کے لیے. یہ میری حالت تھی. نہ میرے پاس مکان تھا, نہ میرے پاس گاڑی تھی, نہ میرے پاس کوئی طالب تھا. اور میں نے یہاں 5 سال کی بچیاں اپنے پاس رکھی, اور میں نے وہاں سے کام شروع کیا. کتنی عمر کی بچیاں, 5 سال کی بچیاں میں نے گاؤں سے لی, اور 5-6 بچیاں میں نے گھر لی. ان کو میں نے الف با تا سا یہ قاعدہ پڑھانا شروع کیا. اور چھوٹے بھائی کو میں نے گاؤں کے 5-7 چھوٹے بچے لے کر دیے. اس نے وہاں سے کام شروع کیا, اور میں نے گھر بیٹھ کے کام شروع کیا. ابھی یہ 7واں-8واں سال ہے. آج دیکھو اس جگہ پہ سبق یہاں پر ہوتا ہے نا, اور 30 سے زیادہ ملکوں میں براہ راست لوگ اس کو. اس کی وجہ کیا ہے, ہم نے کام کیا ہے لیکن رابطہ خانقاہ سے رکھا. رابطہ کس سے رکھا ہے, کی مختلف دامن کو کرا دو. ہم نے رابطہ خانقاہ سے رکھا ہے, تو کام بڑا ہے, کام کم نہیں ہوا. پریشانی کوئی نہیں, کوئی برا کہ کوئی اچھا کہ. جب لوگوں کے لیے آپ کام ہی نہیں کرتے تو لوگوں کے اچھا کہنے سے خوش نہیں ہوں گے, اور لوگوں کے برا کہنے سے پریشان نہیں ہوں گے. اس لیے میں ساتھ کہتا ہوں, یہ شعر ہے, اس کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کیا کرے. لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و کم کی, لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و کم کی. یہ سمجھ آیا, لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین. تمکین کا معنی عزت, وقار. لوگ سمجھے اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہے, لوگ اس کو یوں کہتے ہیں, لوگ یوں کہتے ہیں. لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین, مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بسم کے قابل نہ. بات سمجھ آئی, لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین, مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بسم کے قابل نہ رہا. ایک اللہ کے لیے کام کریں, انشاءاللہ کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. جب پھنسیں گے وہ ایک اللہ مدد ضرور فرمائے گا, وہ ایک اللہ مدد ضرور فرمائے گا. میں نے کہا آپ بہت دیر بعد تشریف لائے یہاں پر. یہی جگہ 5 سال پہلے یہی جگہ تھی. 5 سال پہلے مولانا رضوان نذیر, یہ ہمارے پہلے سال کی شاگرد, پہلے سال. مولانا رضوان ہے, مولانا مسعود احمد, یہ ہمارے پہلے سال کی شاگرد ہے. جب ہم نے یہاں سے کام شروع کیا تھا, پھر 5 سال ہوئے. یہ وہ جگہ تھی کہ ہمارے پاس مسجد نہیں تھی. ہم نے کپڑے کا یہاں پہ ٹینٹ لگایا. کپڑے جب ہوا چلتی تو اتر جاتا, بارش ہوتی تو ختم ہو جاتا. ہم یوں یہاں بیٹھے تھے, لیکن ہم نے دل چھوٹا نہیں کیا. ہر 10 دن بعد پولیس, 20 دن بعد پولیس, مہینے بعد پولیس. انگلینڈ میں بھی اگر قوم تو ناکا ہوتا نا تو چھاپا یہاں پہ لگتا. ہم نے دل چھوٹا نہیں کیا, اللہ گواہ, دل چھوٹا نہیں کیا. آپ نے لائبریری دیکھی ہے, ادھر اس کی دروازہ بناؤ, یہ دروازہ کس لیے تھا, ادھر پولیس ہے تو میں دوڑ دوں. آپ نے میرا کمرہ دیکھے, ادھر بھی دروازہ, پولیس ہے تو میں دوڑ دوں. آگے کمرہ تھا, اس کو سارے دروازے تھے کہ جب بھی آئے تو میں دوڑوں. میں ٹھیک ہمارا تماشا تھا, لیکن ہم نے ایک بات کا اہتمام کیا. ہمیں علم میں تھا ہمارے بارے میں غلط رپورٹیں ہیں, غلط اطلاعات ہیں, بعض حاسد اور دشمن ہیں جو جلد سے جلد ہمارے بارے میں منفی رپورٹیں کیا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. وہ 8 سال تک ہمارا پیچھا کرتے رہے, لیکن ان کو احساس ہو گیا یہ عقیدے اور مسلک کا کام کرتے ہیں, ہم سے ٹکراتے نہیں ہیں. میں نے کہا ایک طے کر لو, اس ملک میں ظلم سہ لیں گے
لیکن رسولوں کا جواب ہاتھ سے نہیں دیں گے. انشاءاللہ یہی مسئلہ کا کام اللہ آپ کا پوری دنیا میں پھیلا دے. میری بات سمجھتے ہو؟ پوری دنیا میں یہ بات سمجھ نہیں آتی بندے کو، لیکن جب میدان اور پریکٹیکل طور پہ انتظام میں ہے نا تو پھر بات سمجھ آتی ہے کام کرنا کیسے ہے اور بات بہت سے بچنا کیسے ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ. بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ اس عالم سے جس کے گھر پر ٹیلی ویژن لگا ہو، اس عالم سے جو شلوار کپڑوں سے نیچے کرتا ہو. اللہ کے سب بندے کو تعجب ہوتا ہے ظلم کی انتہا ہے. ابھی میں ایک جگہ پر گیا، میں شہر کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس شہر کے لڑکے اس ہمارے دورہ تحقیق مسائل میں موجود ہے. ایک ساتھی میرے پاس بڑی الجھن کا شکار ہو کر آیا. میں نے کہا جی میں دنیا دار آدمی ہوں اور میں نے شادی ایک مولانا صاحب کی کی ہے. مولانا صاحب کیا میرے سسر ناراض ہیں، میں اپنی بیٹی سے پردہ کیوں کرا؟ سمجھے؟ شادی کے لیے کیا کی ہے؟ میں نے ایک عالم کیا نکاح دیا ہے، وہ میرے سسر ہیں اور ان کی مجھ سے لڑائی ہے تو میری بیٹی کو پردہ کیوں کرا؟ اس لیے ہم نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ. صرف اہل علم نہ بنو، اہل ذکر بنو. علم بھی لو، عمل بھی لو. آپ دیکھ رہے ہیں کام میں برکت کیسے آتی ہے، آپ کا فیض دنیا میں پھیلتا کیسے ہے، اللہ علوم میں انوارات کیسے عطا فرمائیں گے. آپ کر کے تو دیکھیں. اپنے درسگاہ میں بیٹھ کے یہ شعر پڑھنے بہت آسان ہے. شکوت الی وکیع سوء، بولو نا، پڑھے نا آپ نے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ شکوت الی وکیع سوء فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. میں نے اپنے استاد انگی سے پوچھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، کوئی دعا فرمائے. انہوں نے فرمایا گناہ چھوڑ دو. جب علم اللہ کا نور ہے، اللہ اپنا نور اپنے نافرمان کو کبھی نہیں. اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرمائے. ہلکی پھلکی توبہ جاری رکھا کرے، جب پچھلے تو معاف ہو جائے نا آگے پھر دیکھیں گے پچھلے تو معاف کراؤ. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اہل علم نہیں ہو تو مسئلہ کس سے پوچھو؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 5. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. سورہ لقمان آیت نمبر 15. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس آدمی کی بات مانو، اس آدمی کے راستے پہ چلو. من انابا الیہ، جو میری طرف تمہیں لے کر آئے اس کی طرف چلو، جو مجھ تک پہنچائے اس کی بات مانو. امام خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن جلد 3 صفحہ 471 میں تعریف فرماتے ہیں ای اتبع دین من اقبل الی طاعتی. ای اتبع دین من اقبل الی طاعتی وهو النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وهو النبی واصحابہ. وقیل من اناب الی، وقیل من اناب الی یعنی ابا بکر الصدیق قال ابن عباس، یعنی ابا بکر الصدیق قال ابن عباس. اتبع سبیل من اناب کا معنی تم اس کی بات مانو جو میری تک مجھ تک تمہیں لے کر آئے. جہاں اس آیت کا مصداق اللہ کا نبی ہے وہاں اس آیت کا مصداق پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں. اور ہم کہتے ہیں العبرۃ لعموم الالفاظ ولا لخصوص المورد. تو جس طرح نبی خدا لے کر جائے تو نبی کی بات کی اطاعت کرنی چاہیے، صحابی خدا تک لے کر جائے تو صحابی کی بات ماننی چاہیے، اور فقہا جب اللہ تک لے کر جائے تو فقہا کی بات بھی ماننی چاہیے. ایک یہاں تھوڑا سا نقطہ ذہن نشین کرنا، ایک نقطہ ذہن میں رکھیں. اللہ پاک کی طرف سے نا بسا اوقات بندے کی مدد ہوتی ہے. بسا اوقات تکلیف کے عنوان پہ جب میں نے کام نیا بالکل شروع کیا، بالکل نیا سیالکوٹ میرا تکلیف پہ ایک مناظرہ ہوا، کیونکہ کام بالکل نیا تھا، میں شروع میں تھا. ایک جگہ پہ میں یاد مجھے مولانا صاحب فرمانے لگے کہ آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2-4 لڑکوں سے ہماری بات ہے، فلاں گھر کو بلایا ہے، تو اگر آپ آ جائیں تو کیا حال ہے، یعنی کہ میں آؤں گا، میری ایک شرط ہے. یہ بالکل میرا پہلے سال جب میں نے اسکول میں کام شروع کیا، میں ساتھیوں سے تعریف پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اللہ کا اتنا کرم ہوا، اللہ کا اتنا کرم ہوا، جہاں جہاں مسائل پیدا ہوتے تھے نا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی رات میں ضرور کروا.
جب بھی مسئلہ پیدا ہوتا اللہ کریم رہنمائی پیدا کرتا. یہ میرا بالکل پہلا موقع تھا کہ میں کسی غیر متعلق سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے ایک شرط پہ گفتگو کروں گا کہ آپ اس پوری گفتگو کی ویڈیو بناؤ گے. اگر ویڈیو نہیں تو کم از کم آڈیو ریکارڈنگ ضرور کرو. انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی مقامی 2 لڑکوں نے ہمیں بلا کر کہا کہ بات کرنی ہے, ریکارڈنگ کیا کرنی ہے. میں نے کہا میری بات مانو یا نہ مانو, وہاں 2 لڑکے نہیں ہوں گے, 2 لڑکوں کا عنوان ہوگا اور غیر مقلد وہاں پہ 3 موجود ہوں گے. انہوں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہارا مطالعہ نہیں ہے, وہ مطالعہ کر کے کتابیں لے کر آئیں گے, وہ وہاں پر بات کریں گے, تمہیں آئیں گے نہیں, وہ حوالہ دیں گے, تو پاس کتاب موجود ہوگی, تمہارا فن نہیں ہے, اور اس کی ویڈیو بن جائے گی اور صبح پورے سال کوٹ میں تقسیم ہو جائے گی اور وہ کہیں گے کہ دیوبندی مولوی ہار گیا. یہ کسی نے نہیں کہنا وہ دیوبندی مولوی تو تھے لیکن دیوبندی مناظر نہیں تھے. یہ کسی نے نہیں کہنا 2 لڑکوں سے بات کرنے کا بہانہ تھا, در حقیقت تیاری کر آئے تھے, اصل بات کا پتہ نہیں چلنا. ان میں نہ چاہتے ہو میری بات کو مان, نہ چاہتے ہو کہ چلو ٹیپ لیے اور چلے گئے. ہماری وہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے, اس کی کیسٹ بنی, مجھے معلوم نہیں یہاں کیسٹ موجود ہے یا نہیں, یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. خیر کیسٹیں بن جو بات میں گیا ہوں. اب وہ گفتگو کے دوران ایسے سوال کرے کہ جن سوالات کو میں نے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا, میرا مطالعہ ہی نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ اس کام میں نکلا تھا, اور ایسے سوال کرے جو میرے علم میں نہیں تھے. اللہ رب العزت ایسے موقع پر مدد فرمائے نا, یقین فرمائے میں اللہ کی دوسرے پیشکش کر دیتا کہ اللہ پاک کبھی جواب ذہن میں فرماتے, کبھی اسے غلطی ہو جاتی, کبھی جواب ذہن میں آتا کہ وہ غلطی کر لیتا. اب میں پورا مناظرہ تو سنا نہیں سکتا, میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ پہ بات کرنے لگا ہوں, جو بات ہوگی. اب مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی حضرت شیخ الہند مولانا محمود اسد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اظہار الادلہ میں تعریف کی. یہ بڑا مشہور ان کا اعتراض ہے. اب تو مجھے پتہ چلا, اس مجھے بھی نہیں پتہ تھا غیر مقلدین کا اعتراض ہے, میں جو نیا نکلا تھا. انہوں نے کہا جی اظہار الادلہ میں شیخ محمود اسد دیوبندی نے قرآن کی آیت میں تعریف کی ہے, اور دلیل یہ پیش کی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ کو چھوڑ دیا, اور کیا وَأُولِي الْأَمْرِ وَلَوْ رَدُّوهُ أُولِي الْأَمْرِ. انہوں نے کہا دیکھو یہاں پر رسول موجود تھا اور چھوڑ کے انہیں امر کہہ دیا. یہ قرآن کریم میں تعریف اور کتاب چھپی پڑی ہے. اب ایک بندے کے ذہن میں سوال ہو ہی نا, اور پہلی بار سوال ہے تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا, اس کا جواب کیا دے. اچھا اللہ کی شان یہ کہ جس ٹرم میں, ٹرم کہتے ہیں نشست کو, جس نشست کو اس نے اعتراض کیا نا اسی جگہ اس نے کہہ دیا, کہتا جی ابھی محمد محمد صاحب آیت پڑھ رہے تھے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, آیت پڑھ رہے تھے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, ابھی آیت پڑھی ہے, اس کا معنی تو یہ بنتا ہے. میں نے فوراً نوٹ کیا, جب ان کو ختم ہوئی نا میں نے کہا مولانا قرآن میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ہے, سبیلہ نہیں ہے, جناب نے قرآن میں تعریف کیا. اگلی بات بعد میں چلے گی, پہلے تعریف کی بات کو تم نے قرآن میں تعریف کیوں کی ہے. کہتے جی مجھ سے بولنے میں غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا شیخ الہند سے لکھنے میں غلطی ہوگی, تم سے بولنے میں غلطی ہو گئی ہے, شیخ الہند سے لکھنے میں غلطی ہو گئی. بولنے میں غلطی ہو جائے تب بھی معاف ہوتی ہے, اور لکھنے میں غلطی ہو جائے تب بھی معاف ہوتی ہے. اگر وہ محرف قرآن ہے تو تو بھی کافر ہے, اور اگر تو محرف قرآن نہیں ہے تو پھر وہ بھی مومن ہے. یا خود کو کافر گئے یا شیخ الہند کی سوائی دے. تو نے کہا جی غلطی ہوگی. میں کہتا ہے اگلی غلط خدا کی تائید دیکھی. آپ یقین فرمائیں کتنی جگہوں پر میں گیا ہوں بغیر اسباب کے, اللہ ایسی مدد فرماتے, ایسی مدد فرماتے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آج اللہ کی مدد کیسی فرمائی. میں نے سب سے پہلے دورہ تحقیق المسائل القرآن میں سب سے پہلے جامعہ حنفیہ پنجم کے سال ضلع گجرات میں نے 3 دن کا کورس کرایا سب سے پہلے. یہ بھی آج سے 4-4.5 سال جو 4.5 سال پرانی بات. ہوا یہ کہ میں تو اسٹیج پہ بیان کرتا تھا. قاری اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے, گجرات کے ہمارے بزرگ تھے. قاری صاحب میرے بیان سنے بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا یہ 3 دن کا علماء کا کورس کرتے ہیں تو اس میں پڑھا دے. اب میرا مطالعہ نہیں تھا, اسٹیج میں تقریر تو تھی, میں نیاز بھی تھا, فن میں نے پڑھا نہیں تھا, مطالعہ میرا نہیں تھا. میں یہاں پر کیا کرتا, میں نے کہا جی رکھ لیں. میرے خیال میں تھا کورس رکھ لیتے ہیں اور میں ادھر ادھر کے مناظرین کو بھجوا دوں گا, بھی آپ جا کر پڑھا دوں. اللہ کی شان یہ کہ میں نے جس مناظر سے کہا اس میں کوئی گزری ہوتا ہے, کبھی وقت نہیں ہے, گزر نہیں ہے. میں نے کافی تیار کی اور میں تیاری کرنے لگ گیا. یہ جو میرے پاس کاپی ہے یہ اس کورس ہے, یہ میں نے پہلا کورس پڑھایا تھا, یہ اس کی کاپی ہے جس کو میں نے بطور یادگار اپنے ساتھ ہر وقت رکھا ہوتا. حالانکہ وہ ہماری کاپیاں ہیں,
آپ دیکھیں تقلید پہ الگ ہے نا نظر آ رہی, یہ مستقل ہے. آپ دیکھیں اجتہاد کا آخری فیصلہ حضرت تھانے کے مستقل میں انصاف رکھے اپنے مطالعے کے لیے, یہ مستقل ہے. مسئلہ تقلید فی الدین یہ میں نے الگ رکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ مطالعہ الگ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا مطالعہ کیسے کرتے ہیں, مطالعہ یاد کیسے کرتے ہیں, اپنی یاد کی بات کا بیان کیسے کرتے ہیں. یہ ساری باتیں سمجھنے کی, یہ میری اس وقت کی کاپی ہے جب میں نے پہلے سال پڑھانا شروع کیا. خیر میں نے دلائل جمع کیے, نقل کیا, محنت کی اور چلا گیا پڑھانے کے لیے. میرے ذہن میں ایک اشکال تھا جو حل نہیں ہوتا تھا. اشکال کیا تھا کہ یار 3 دن میں نے پڑھانا ہے, پہلے میں نے مطالعہ کیا نہیں ہے, 2-4 دن میں نے کاپی تیار کی ہے, تو میں اوپر دیکھ کر پڑھاؤں گا تو یہ میرے لیے توہین کا باعث ہے. جو میں تقریر زبانی کرتا تھا نا, میں کہتا تھا یار زبانی پڑھانا چاہیے, دیکھ کر ہی پڑھانا چاہیے. تو علماء کیا کہ دیکھ کر پڑھاتا ہے. یہ میرے ذہن میں بار اشکال ہے. پڑھنے والے علماء کہیں گے یار اوپر دیکھ کر پڑھاتا ہے, اس کو تو زبانی علم ہی یاد نہیں ہے. یہ میرے ذہن میں بار اشکال ہے. اب میں زبانی دلائل یاد بھی نہیں تھے, پہلی بار میں نے کافی تیار کی تھی اور 2-3 دن پہلے تیار کی تھی, بلکہ صبح سبق تھا اور میں رات بھی بیٹھ کے کافی تیار کرتا رہا, حوالے لگاتا رہا. یہ جب کورس رکھ لیا ہے, 3 دن کا کورس ہے, روزانہ 5 گھنٹے سبق ہے, 1 گھنٹہ بیان آسان ہوتا ہے, 5 گھنٹے روزانہ, میں 15 گھنٹے کیسے مسائل پڑھاؤں گا. مطالعہ نہیں تھا, میں تیاری کرتا رہا. لیکن میرے ذہن میں ایک اشکال موجود کیا تھا کہ دیکھ کے پڑھاؤں گا تو علماء فرمائیں گے اس کا تو مطالعہ ہی نہیں ہے, اس کو تو دلائل زبانی یاد نہیں ہے. اللہ کی شان آپ یقین فرمائیں, صبح فجر کی نماز جب پڑھی تو میں نے ساتھ کہ میں رات دیر تک جاگتا رہا ہوں. 8 بجے سبق ہے تو میں 2 گھنٹے سو لیتا ہوں, مجھے اب 7:30 بجے اٹھانا اور تیاری کر کے 8 بجے سبق میں چلے جائیں گے. جو ہی میں سویا تو خواب میں پکار بھی تشریف لیا, خواب میں پکار بھی آ گئے. میں نے کیا دیکھا, میں نے جو دیکھا خواب دیکھا, پکار بھی نے اپنے سامنے فائل رکھی ہے اور فائل رکھ کے سبق پڑھا رہے, فائل رکھی اور فائل رکھ کے سبق پڑھاتے ہیں. میں جب اٹھا تو مجھے شرح صدر ہو گیا اس بات کے لیے کہ نہیں, یہ جو میرے ذہن میں الجھن تھی نا, خدا نے اس الجھن کو دور کیا ہے. حضرت کی بھی عادت یہ تھی فائل سامنے رکھ کے پڑھاتے تھے, اگر ان کے لیے ایپ نہیں تھا تو تیرے لیے آپ کہتے ہیں. مجھے کتنا شرح صدر ہوا یقین فرمائیں. 3 دن میں 15 گھنٹے بولتا رہا بیان کے لیے اور اسی طرح دلائل باقی تھے اور وقت ختم ہو گیا. علماء نے کہا کہ بہت احساس آپ کو وقت بہت کم ملا ہے. میں نے کہا یہ ہمارا کمال نہیں ہے, حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی توجہ کا اثر. یہ کس کا اثر ہے؟ روحانی توجہ کا معنی سمجھتے ہیں. جب آدمی کام کرتا ہے تو بندے کے کام نامہ اعمال میں جاتے ہیں نا, اور جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا بھی نامہ اعمال ہوتا ہے. اس نامہ اعمال میں اعمال کے تعلق کی وجہ سے ایک روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے. اور جب آپ جو کام کرنا چاہیں اس کام کے بانی کے لیے پڑھتے رہیں اور اصالہ ثواب کرتے رہیں, آپ اللہ کی مدد اپنے ساتھ دیکھنا کیسے آتی ہے. میں تو قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں, میں یہاں کاڑے جاتا ہوں, حضرت کے گھر بھی جاتا ہوں, حضرت کی قبر بھی جاتے ہیں, اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. حضرت کے توسل سے اللہ سے مانگتا بھی ہوں, اللہ تو کرم فرما, جس طرح تو نے ان کو علم دیا تھا ہمیں بھی دے دے, ان کا فیضان کیا ہمارا بھی کرتے. میں گزارش ہی کر رہا تھا, بات پھر لمبی ہوتی ہے, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں یہ درمیان میں ایسی بات اس لیے کہتا ہوں کہ صرف علم کافی نہیں ہے, اپنے مشائخ سے تعلق آنا بہت ضروری ہے. تو بات سمجھتے ہیں, مشائخ سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے. چلیں, تو جو اشکال پیدا ہوتا ہے اشکال کا فوراً جواب اللہ موقع پر دے. میں نے جو ممتاز کرنا ذرا وہ سمجھا, اتبع سبیلا من کہا یا اتبع سبیلا کہا, ذرا بات سمجھ. ادلہ شریعہ کتنے ہیں اور یہ کتنے ہیں؟ اصل تو ادلہ 3 ہیں. وَعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. آگے کیا لکھا ہے اصول یہ نے, فَالْأَصْلُ الرَّابِعُ وَالْقِيَاسُ الْمُسْتَنبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ. اصل ادلہ کون ہیں؟ لیکن قیاس بھی ہے تو دلیل شریع ہے نا, قابل ترین سے ماخوذ کیوں ہے. جو میں بات کر رہا ہوں ذرا وہ سمجھے کہ ادلہ شریعہ کتنے ہیں. توجہ, نمبر 1 کتاب اللہ. دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 2, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. میں نے نقطہ سمجھانا. اور دوسری دلیل سنت. دوسری دلیل کیا ہے؟ سنت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 32.
آیت نمبر 32۔ آگے اصل ثالث تیسرا اصول کیا ہے؟ اجماع امت، سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى فیتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور چوتھی دلیل اصل رابع واتبع سبیل من اناب الیہ، توجہ رکھنا، واتبع سبیل من اناب الیہ۔ تو دلائل کتنے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ میں جو نقطہ کہتا ہوں وہ سمجھ، دلائل کتنے ہیں؟ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہم قرآن کے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں؟ کبھی یہ نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے احناف کے مذہب پہ عمل کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ قرآن کی باری ہو تو مذہب نہیں کہتے، کہتے ہیں قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اور سنت کی باری آئی تو یہ نہیں کہتے حضور کے مذہب پہ، کہتے ہیں سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور جب اجماع اور قیاس کی باری آئے تو کہتے ہیں امام کے مذہب پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے لیے لفظ مذہب نہیں آتا، فقہا اجماع اور قیاس کے لفظ مذہب استعمال ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب قرآن کے لیے آپ مذہب کی بات نہیں کرتے، حدیث کے لیے مذہب کی بات نہیں کرتے، تو فقہا کے لیے مذہب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ جب قرآن نے قرآن اور سنت کی بات کی ہے تو مذہب کی بات نہیں کی، اور جب اجماع قیاس کی بات کی ہے تو پھر مذہب کی بات کی ہے۔ کس کی بات کی ہے؟ توجہ رکھیں، اتبعوا ما انزل، یا اتبعوا سبیل ما انزل، اتبعوا ما انزل، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا سبیلی، نہیں ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ فاتبعونی، اجماع امت پہ چلیں۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر المؤمنین ویتبع غیر سبیل المؤمنین ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ تو دیکھو واتبعوا ما فاتبعونی، سبیل نہیں ہے، اور جب اجماع کی باری تو غیر سبیل المؤمنین، اور جب قیاس کی باری آئی واتبع سبیل من اناب الیہ، قرآن کی ماننی ہے، سنت کی ماننی ہے، اور یہ فقہا نہیں، فقہا کے مذہب کی ماننی ہے۔ فقہا عربی زبان میں سبیل کا معنی بھی راستہ اور مذہب کا معنی بھی راستہ۔ جب کہتے ہیں اندہ مذہب ابی حنیفہ تھا، اندہ مذہب، یہ اندہ مذہب کا لفظ ہم نہیں دیتے، مذہب کا لفظ قرآن دیتا، مذہب کا لفظ کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ یہ ہماری اختراع نہیں ہے، اللہ کے قرآن سے ہے۔ اب اگر ایک بندہ قرآن پڑھے اور نہ سمجھے تو قصور اس کا ہے، قصور احناف کا ہے۔ الحمدللہ احناف قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، بعض لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر قرآن کو سمجھتے ہیں۔ آگے دلیل نمبر 6، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، سورہ ملک آیت نمبر 10۔ اس آیت کے تحت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تعریف فرماتے ہیں، اور بعض مفسروں نے نسب و تقلید پر اور ناقلوں کو تحقیق اور اجتہاد پر حمل کیا ہے۔ نسب و تقلید پر اور ناقلوں کو تحقیق اور اجتہاد پر حمل کیا ہے کہ ان دونوں لفظوں کی یہی مراد ہے، ان دونوں لفظوں کی یہی مراد ہے۔ لو کنا نسمع کو تقلید پر اور ناقلوں کو تحقیق اور اجتہاد پر۔ یہ بات سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم عام طور پہ نسبوں کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سن لیتے۔ شاہ صاحب فرماتا ہے نسبوں کا معنی یہ نہیں کہ سن لیتے، اے کاش ہم مان لیتے، اے کاش ہم، توجہ رکھنا، ایک سماع کا معنی لغوی ہے، ایک سماع کا معنی عرفی ہے، ایک سماع کا معنی
लुग़वी है, और एक सिमा का माना, सिमा का लुग़वी माना सुनना है, और सिमा का उर्फी माना मान लेना है। उर्फी माना मान लेना है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। नमाज में खड़े हुए तो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फातिहा पढ़ी, कुल या अय्युहल काफिरूना एक और सूरत पढ़ी। उसके बाद बोलिए ना, उसके बाद अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा। समी अल्लाहु लिमन हमिदा का माना क्या है? हम क्या तर्जुमा करते हैं? बोलो ना, हमने क्या तर्जुमा करते? अल्लाह ने सुन लिया उस बंदे की बात को जिसने खुदा की तारीफ की है। ये तर्जुमा ना करें। क्या तर्जुमा करें? जिस बंदे ने अल्लाह की तारीफ की है, अल्लाह ने उसकी तारीफ को कबूल कर लिया है। अल्लाह ने उसकी तारीफ को, तो नस्बों का माना क्या है? मान लेना, कबूल कर लेना। मान लेना, कबूल कर लेना। क्यों? बंदा आता है और पहले मैं नमाज में गया तो बंदा है ना, तो सबसे ज़्यादा आजिज़ी नमाज में, सबसे ज़्यादा आजिज़ी किस में है? नमाज में है। और नमाज में भी सबसे ज़्यादा आजिज़ी किस में है? सजदे में। सबसे ज़्यादा आजिज़ी नमाज में कैसे होती है? जब दुनिया में एक बंदा दूसरे के सामने जाए और ख़ुद को पेश करे तो दूसरा कहता है हैंड्स अप। क्या कहता है? हैंड्स अप का माना क्या होता है? हाँ। और जब बंदा अल्लाह के दरबार में गया तो क्या किया? ये हैंड्स अप, हाथ खड़े करना, ये आरजी की दलील है तकब्बुर की? अल्लाह मैंने हथियार फेंक दिए हैं, मैंने हाथ खड़े कर दिए। और उसके बाद अगला, अगर तो बंदा इससे अगला कदम उठाए ना तो फिर अगला जुमला कहता है हाथ बांध लो, हाथ बांध के खड़े हो। कहते हैं कि अभी क्या करता है? हाथ बांध के खड़े, अल्लाह मेरी बात सुन, और मैं आ गया। पहले हाथ खड़े कर दिए, अब मैं आ गया। और फिर एक जुमला कहते हैं मैंने फलां बंदे को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये कहता है अल्लाह मैंने घुटने भी टेक दिए, मेरी बात सुन। पहले हैंड्स अप हो गए, फिर हाथ बांध लिए, और अब बोलो अब ये क्या कहते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। मैं इशारे दे रहा हूँ, अल्लाह फ़हम अता फरमा, सुबहान रब्बी। और जब आदमी नमाज में ना होना तो सुबहान रब्बी नहीं कहता, सुबहान अल्लाह। ऐसे है कि कभी आपने नमाज के बाहर कहा सुबहान रब्बी? हमेशा क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह। आपने बड़ी कोठी देखी, सुबहान अल्लाह। बड़ी गाड़ी देखी, सुबहान अल्लाह। किसी का इल्म देखा, सुबहान अल्लाह। किसी का जमाल देखा, सुबहान अल्लाह। क्या कहते हैं? या सुबहान रब्बी कहते हैं। क्यों? नुक्ता समझे। मैंने कहा ना बहुत सारी बातें होती हैं जो बंदे को मुहावरात समझाते हैं, किताबों से नहीं, मुहावरात से समझ आती है। आपने देखा देहात में दो तरह का मामला होता है। आप गुजरे और आपने किसी की देखी गंदम का ढेर था, कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने कितना दिया। ये आप कहेंगे क्योंकि आपने गंदम लेनी नहीं है। और जिस गरीब आदमी ने इस चौधरी साहब से गंदम लेनी हो ना, वो ये नहीं कहता, वो कहता है हमारे चौधरी साहब की माशाल्लाह कितनी गंदम हुई है। क्या कहते हैं? हमारे चौधरी साहब की गंदम कितनी। और जिसने नहीं लेनी ना कहता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस जिम्मेदार की कितनी गंदम हुई है। और जिसने ले ली वो क्या कहता है? हमारे चौधरी साहब की माशाल्लाह कितनी गंदम हुई। तो जब बंदा नमाज से बाहर हो ना, कोठी देखकर सुबहान अल्लाह कहता है तो ये कोठी लेनी नहीं होती। कहता है सुबहान अल्लाह, अल्लाह तूने कैसा इसको अकल दी है, कैसी तूने दौलत दी है। और जब ये नापाक आदमी नमाज में गया है ना तो अल्लाह से पाक होने के लिए गया है, तो फिर ये नहीं कहते सुबहान अल्लाह अल्लाह पाक है, कहते सुबहान रब्बी मेरा अल्लाह पाक है। क्या कहते हैं? मेरा अल्लाह पाक है। पाक होना है ना, तो जब पाकी न लेनी हो फिर सुबहान अल्लाह कहता है, और जब पाकी लेनी हो फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम कहता है। मेरी बात समझिए। फिर क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह फरमाते हैं भाई तूने हाथ खड़े किए, हमने मान लिया। तू हाथ बांधा है, हमने मान लिया। और तूने घुटने टेक दिए, हमने मान लिया। तूने अपने नापाक होने का इतराफ़ किया, हमने माना। हम मान लेते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं, हमने कबूल कर लिया। खड़े होकर ऐलान कर दो अपनी ज़ुबान से, मेरी बात को खुदा ने कबूल कर लिया। फिर क्या कहते हैं? सुबहाना
میں کیا کہتا ہے سمع اللہ اور لمن حمدہ، جو مقتدی نہیں کہتا، کون کہہ رہا ہے؟ امام سب کی طرف سے کہہ رہا ہے مقتدیو تمہیں مبارک ہو، تم نے خدا کی حمد کی ہے تو اللہ نے تمہاری حمد کو قبول کر لیا، اللہ نے حمد کو قبول کر لیا ہے۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر کہاں جاتا ہے؟ بولو نا کہاں جاتا ہے؟ حکمتیں بھی سمجھو نا، پھر کہاں جاتا ہے؟ سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں گر گیا۔ اب بندہ کہتا ہے میں نے فلاں بندے کو ناک کی لکیریں نکلوا دی، کہتے ہیں نا میں نے فلاں بندے کی ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں، میں نے یوں اس کو ذلیل کیا ہے، میں نے کہا لکیریں ناک کی نکالو، اور نکالی ہے، میں نے اس کو پیشانی زمین پر رگڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے ذلت کا، بندہ صرف اپنا پیشانی زمین پر رکھ کے، ناک زمین پر رکھ کے کھڑا کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہتا ہے یہ نہیں کہتا؟ ایک رکعت میں قیام کتنے؟ ایک رکعت میں قیام کتنے؟ رکوع سجدے کیوں؟ قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، اور سجدے دو، کیوں؟ کیوں سمجھے نا کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب بندہ آپ میرے مہمان بنے نا، اگر میں مخلص ہوں، مہمان بنے، میں کہتے ہیں یار میرا دل کرتا تھا یہ موسم برسات کا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں اس کو، یہ حکیم بھی کہتے ہیں دیسی مرغ کھانا ہو تو برسات کے موسم میں، جسے کہتے ہیں ساون کے موسم میں دیسی مرغ دیسی گھی میں آپ بنا کر کھائیں، اس کے اثرات پورا سال رہتے ہیں۔ یہ موسم ہے دیسی مرغے کھانے کا، اس موسم میں آپ کو دال مل رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، اللہ کے لیے قربانی بندہ دیتا ہے، اللہ کے لیے گھر جائیں گے تو کون سا روزانہ دیسی مرغا تلا ہوا مل رہا ہے، چلو وہاں سبزی مل جائے گی، بات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ جب بات میں کہ وہ سمجھے تو مہمان سے میزبان پتہ کیا کہتا ہے، میرا دل کرتا تھا میں آج کو دیسی مرغا دیسی گھی میں تل کے کھلاتا، لیکن ملا نہیں، لیکن کہتے ہیں نا آپ کے علاقے میں جائیں، میرا خشک مسکال کی شوق تھا میں آپ کو ہرن کا گوشت کھلاتا، لیکن ملا نہیں، کہتے ہیں نا۔ تو بندہ بھی کہتا ہے کہ اللہ میں نے ہینڈز اپ ہو کے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ میں نے ہاتھ باندھ دیے، اللہ میں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اللہ میں نے زمین کی پیشانی رکھ دی ہے، میرا دل کرتا ہے زمین پھٹ جاتی میں اور نیچے جاتا، زمین پھٹ جاتی میں اور نیچے جاتا، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں جا سکتا نا ایک مرتبہ اور جا، اور نہیں جا سکتا تو ایک مرتبہ اور جا، ہم سمجھیں گے تو اور نیچے گیا ہے۔ تو یہ جو دوسرا سجدہ ہے نا، بندے کا دل تھا میں اور نیچے جاتا، اور نیچے نہیں جا سکتا، ایک بار اور گیا ہے، یہ اور نیچے جانے کا مترادف ہے، اس لیے رکوع ایک ہوتا ہے اور سجدے دو ہوتے ہیں۔ آدمی قیام میں دل کرتا ہے جھک جاؤں، رکوع میں گیا، اب دل کرتا ہے اور جھکوں، سجدے میں گیا، اب دل کرتا ہے اور جھکوں، اور جھک سکتا ہے تو کیا جواب ملا ہے؟ ایک بار اور جھک جاؤ، ایک بار اور جھک جاؤ، تمہاری خواہش پوری ہو جائے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اصل میں کہہ رہا تھا لو کننا نسمع، نسمع کو معنی ہمیشہ سننا نہیں ہوتا، نسمع کو معنی کیا ہوتا ہے؟ بولو نا کیا؟ میں اتنا زور اسی لگاتا ہوں کہ آپ کو لفظ سمجھ آ جائے، کوئی بندہ گڑبڑ نہ کرے جی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ لو کننا نسمع ہوگا، شیخ محدث دل بھی نے کیسے کہہ دیا نسمع کا معنی تقلید ہے۔ ہم نے کہا کہ نسمع کا معنی مان لینا ہے، اور یہ محاورات میں چلتا ہے، یہ محاورات میں چلتا ہے۔ 100 بندہ درخواست دیتا ہے ملازم بھرتی ہونے کے لیے، 100 بندہ، ان میں سے 5 بندے بھرتی ہوتے ہیں اور 95 کا انٹرویو ہوتا ہے، لیکن وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جو انٹرویو لیتا ہے وہ 100 کی بات سنتا ہے یا 5 کی؟ بولیے نا، کتنے کی سنتا ہے؟ 100 کی، اور ملازمت کتنوں کو دیتا ہے؟ 5 کو، لیکن آپ ان 5 کو مبارک دیتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو آپ کے بیٹے کی اللہ نے سن لی ہے، کیا کہتے ہیں مبارک اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ تو جو ریجیکٹ ہوئے اللہ نے ان کی نہیں سنی، بولو نا، وہ کوئی سنی تو ان کی بھی ہے نا، لیکن ان کی سنی قبول نہیں ہوئی، اس کی سنی تو قبول ہو گئی ہے۔ تو عربی زبان میں جب بات قبول ہو جائے اسے نسمع کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بات کبھی غیر مقلد کو سمجھ نہیں آتی اور کبھی موادی کو سمجھ نہیں آتی، کبھی غیر مقلد کو سمجھ نہیں آتی، کبھی موادی۔ انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع، صاحب جلالین کیا کہتے ہیں؟ سماع نافع و قبول، انک لا تسمع الموتى سماع نافع و قبول۔ آپ میت کی قبر پہ جا کے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ سن بھی لے گا تو قبول کر سکتا ہے۔ اب تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا، قبول کرنے کا وقت تو چلا گیا ہے،
آپ میت کی قبر پہ جا کے کلمہ پڑھ بھی لو، وہ کلمہ سن بھی لے تو فائدہ تب بھی نہیں ہے کیونکہ قبول کرنے کا وقت گزر گیا ہے۔ انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ ان کی قبر پہ جا کے اگر کلمے بھی پڑھ لے نا تو جس طرح مردوں کے سامنے کلمے پڑھے ان کو پڑھنے کا نفع نہیں ہوتا، ابو جہل جیسے وہ بے ایمان ہیں ان کے سامنے کلمہ پڑھے ان کو بھی کلمے کا فائدہ نہیں دیتا، نہ قبول وہ کر سکتا ہے نہ قبول یہ کرتا، نہ قبول وہ کر سکتا نہ قبول یہ کرتا ہے۔ اور پھر دھوکہ دینے کی تاکہ وہ مان آئے گا اس پہ دلائل دینے کی دھوکہ دے کیا کہتے ہیں، اور آگے یہ بھی تو ہے نا انک لا تسمع الصم الدعاء، کیا کہتے ہیں انک لا تسمع الصم الدعاء۔ دیکھو اللہ یہ فرماتے ہیں نبی جن مردوں کو تو نہیں سنا سکتا جیسے بہروں کو نہیں سنا سکتا۔ خدا نے مردے کو بہرے سے تشبیہ دی ہے تو بہرا تو ہوتا ہی وہ ہے جو نہ سنے، اس کا معنی مردہ ہوتا وہ ہے جو نہ سنے۔ میں نے کہا قرآن کافر ہو کہتا ہے سمم، نہیں سمجھے؟ اللہ کفار کو کیا فرماتے ہیں؟ بولیے نا سمم، یہ نہیں سنتے تھے، اور بولو حکمم، یہ گونگے تھے، ابو جہل گونگا تھا، آگے عمیون یہ اندھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے سمم، میرے پیغمبر کے ان کو حق سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حکمم ان کی زبان سے حق نہیں نکلتا، عمیون یہ حق کو نہیں دیکھتے، تو وہ اندھے بھی نہیں تھے دیکھتے تھے، پہلے بھی نہیں تھے سنتے بھی تھے، وہ بولتے بھی تھے۔ خدا نے سمن کہا کیوں سن لیتے ہیں نفع نہیں ہے، انک لا تسمع الصم الدعاء، یہ مردہ سن لیتا ہے نفع نہیں، مردہ سن لیتا ہے نفع نہیں۔ تو لوگ انہا نسموں کا معنی کیا ہے؟ سب بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ نسموں کا معنی کیا ہے، تو میں یہ نہ سمجھ آئے نا تو اس تکلیف پر استدلال کیسے کر لیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی یوں استدلال نہیں کرتے، میں اس کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ جی ہمارا مزاج ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہم نے بزرگوں سے سنا، تو ساتھ کہتے ہیں کیا تم نے بزرگ لگا رکھی ہے، دلیل کی بات کرو۔ ہم نے کہا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کی دلیل موجود ہوتی ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی اگر لوگ انہا نسبوں کا معنی مقلد کرتے ہیں تو اس کی مثال قرآن میں بھی ہے، اس کی مزید مثال حدیث میں بھی ہے۔ آپ پوچھے حدیث کی مثال کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایو الدعاء اسمع، ایو الدعاء بولو نا، ایو الدعاء کیا معنی؟ حضور کون سی دعا اللہ جلدی سنتے ہیں؟ ایو الدعاء اسمع، فرمایا بعد الصلوات المکتوبہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی دعا ہے جو اللہ کے جلدی قبول ہوتی ہے؟ فرمایا فرض نماز کے بعد کی دعا ہے۔ تو سماع کا معنی قبول قرآن بھی کرتا ہے، سماع کا معنی قبول اللہ کے پیغمبر بھی فرماتے ہیں، اور سماع کا معنی قبول ہمارا محاورہ بھی کرتا ہے، محدث دل بھی کر لیں تو کون سی غلط بات؟ بات سمجھ آئی ہے؟ آگے حضرت شیخ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر حقانی جلد 3 صفحہ 505 کی تعریف فرماتے ہیں انسان کی فلاح کے دو ہی طریقے ہیں، انسان کی فلاح کے دو ہی طریقے ہیں۔ اول اور آسان یہ کہ کسی ناصح اور ہادی کی بات سن کر مان لے، اول اور آسان یہ کہ کسی ناصح اور ہادی کی بات سن کر مان لے، یہ تقلید کا مرتبہ ہے، یہ تقلید کا مرتبہ ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا، لو کنا نسمع، اس لیے اس کو مقدم کیا۔ دوم یہ کہ خود عقل سلیم سے، دوم یہ کہ خود عقل سلیم سے غور و تدبر کرے، یہ اجتہاد کا مرتبہ ہے، یہ اجتہاد کا مرتبہ ہے۔ پھر جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہوں، پھر جس کو دونوں باتیں نصیب نہ ہوں تو اس کے برباد ہونے میں کیا شک ہے، اس کے برباد ہونے میں کیا شک ہے۔ جتنی آیات میں نے پیش کی ہے تقریر پہ 6 آیات ابھی احادیث آئیں گی۔ میں اس مسئلے پہ کثرت زور زیادہ لگا رہا ہوں کہ تقلید کا مسئلہ صحیح سمجھ آ گیا نا، انشاءاللہ غیر مقلد کے دروازے بند ہوں انشاءاللہ۔ اماماتیت، یزیدیت، خارجیت، جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دونوں میں کیا بنیاد ہے؟ ترک تقلید۔ کہتے ہیں جناب کیا یہ کافی ہمیں مل سکتی ہے؟ تو مل سکتی ہے جب جیسے وہ لوگ شیئر کرا رہے ہیں
میں پڑھا لوں پھر اس کا کوشچن کرا لیں. اس کی وجہ اب جتنی باتیں میں نے کی وہ ساری کاپی میں نہیں ہے. کاپی میں لوگوں کو نسم ہونا کہ اگلی کسی کو کاپی میں نہیں ملی نا. اگلے اشارات اس میں لکھوں تو آپ کے ساتھ سمجھانے کے لیے بات ہی کہتے ہیں. ضرور اور ہمارے یہاں تو انشاءاللہ عزیز ہے جناب میں بیٹھ کرنا چاہتا ہوں آپ سے رہنمائی فرمائیں. مجھے آپ کو جملہ سمجھ نہیں آیا, میں نے رہنمائی کرنی ہے یا آپ کو مرید کرنا ہے یہ سمجھے. میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ سے رہنمائی فرمائیں. اب آپ سے ہوتا لوگ پیچھے آئے یا رہنمائی کے ساتھ میری بات سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بیعت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. آپ کسی بھی ایسا عالم کے سے آپ سے رابطہ رکھ سکتے جو آپ کی بات سنتا ہو, اگر آپ کے مزاج کا ہو اس سے بیعت کریں اور بڑے شوق سے کریں. یہ جو چٹے ہیں تقلید کے حوالے سے آپ کے پاس بھی چٹے ہیں اور میری جیب میں بھی دیکھو یہ ساری چٹے پڑ رہے ہیں. یہ چٹے آ کر میں اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. تقلید کے عنوان پہ جتنی بھی چٹے آپ لکھ سکتے ہیں وہ چٹے لکھ کے دے دیں. آپ چٹے لکھیں اور مولانا صاحب کو دے دیں, مولانا شبیر صاحب میں ان کو دے دیں. چٹے لکھ کے دے دیں کہ جب تقلید پہ دلائل اور شبہات ختم ہو گئے نا تو شبہات کا معنی چٹوں کا جواب ہے. کوئی چٹے کھلتی جائیں گی, شبہات کے جواب چلتے جائیں گے. تقلید کے عنوان پہ جتنے بھی شبہات آپ کے ذہن میں موجود ہوں وہ سارے شبہات لکھیں. ہم انشاءاللہ ہم شبہات کو سارے آگے صاف کریں گے. اکثر یار غلط کہتے ہیں چٹے ہیں نا, میں نے گزارش آپ سے کی ہے کہ تقلید کے عنوان پہ جو بھی چٹے ہیں آپ ذرا دیکھ کے حضرات کو دے دیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک چاہے گا تو آپ کو ساری چٹوں کا جواب آئے گا. کل اعلان کیا گیا وضو خانہ پر جوتے اتار لیے کریں. کچھ طلباتوں کو پابندی کرتے ہیں, کچھ پابندی نہیں کرتے. اگر ساری پابندی کریں تو پھر طلبا ان کو کہوں گے کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے نا, سارے ٹھیک ہو جائیں تو پھر تو چمن کرا کے بنتے ہی نہیں. کچھ آپ جیسے ہونے چاہیے, کچھ ہم جیسے ہونے چاہیے, ملا جلا ہو پھر ہی ہوتا. سارے بندے چٹے جتنی بھی ہیں ذکر رائے کی ہے جو بھی چٹے میں گزارش کی جمع کر لیں انشاءاللہ آخر میں سارے چٹوں کا جواب دیں تسلی کے ساتھ. تقلید کا عنوان ہے اس پہ چٹے لکھے, دوسرا مسئلہ اس پہ چٹے لکھے. جو استاد جو مسائل پڑھاتا ہے اس کے متعلق ساری چٹیں آپ دے دیا کریں. وقت ہوگا اسی وقت جواب شروع کریں گے, نہیں ہوگا اگلی نشست میں آپ پوچھے گا خدمت میں جواب پیش کریں. اس سے عدم دھارت میں خلل آتا ہے. اس لیے عدم دھارت میں خلل ہے تو اچھی بات ہے, دھارت میں خلل نہیں آنا چاہیے. اس لیے مہربانی فرما کر یا خیر کرو تو اجازت دی جائے یا پھر سخت نگرانی دی جائے. تو سخت نگرانی تو آپ نہیں کر سکتے. ہم درخواست کرتے ہیں, ہم آئندہ کتاب سے کریں گے کہ وضو خانے کی جگہ پہ میں نے تقلید کی میں گزارش کو کر رہا ہوں. تقلید کو وہاں پہ جتنے دیتے ہیں وہ ساری نظرات کو دے دیں. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سب کے جواب پیش کر دوں گا انشاءاللہ. میں نے گزارش کیا کہ آپ اس کا اہتمام فرمائیں تو وضو خانے پر جائیں تو چھٹیاں اتار دیں. ٹھیک ہے بھائی, یاد کرو گے نا اس کی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کی بات سمجھنے کی